لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ ماہ سفر کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے۔ جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اسلامی مہینوں میں سے دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اور سفر کے مہینے سے آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے، ہمارے ذہنوں میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ اوتھینٹک نہیں ہیں، مگر پھر بھی ہم ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں، ان باتوں کو سچ مانتے ہیں۔ تو آج تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ مزید جو بھی ویڈیوز ہوں وہ آپ تک ضرور پہنچ سکیں۔ دور قدیم میں جو کچھ ہوتا تھا سو ہوتا تھا، کیونکہ یہود و نصارہ کی تعلیمات، ان کی کتاب، یہ سب چیزیں محفوظ رہ نہیں سکیں۔ تو یہود و نصارہ کی تو مجبوری ہے اور کہ وہ لوگ توہمات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بلی کے راستہ کاٹ جانے کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں ہیں جو توہمات میں آتی ہیں، سپرسٹیشز میں آتی ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس کا یہ مطلب ہو جائے گا، اگر یہ چیز ہوگی تو ایسے ہو جائے گا، اگر تارا ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں توہمات میں آتی ہیں۔ ان کی کتاب محفوظ نہیں ہے، ان کو ان کے پیغمبروں نے جو تعلیمات دی ہیں وہ محفوظ نہیں رکھ سکے، تو اس وجہ سے آج وہ سپرسٹیشس میں پڑے ہوئے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہم سپرسٹیشس توہمات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس تو اصل کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یعنی کہ احادیث۔ جب قرآن اور سنت ہمارے پاس محفوظ ہے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، تو جب یہ دونوں چیزیں محفوظ ہیں ہمارے پاس، تو پھر ہمیں کیا مجبوری ہے کہ ہم لوگ توہمات میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے ایسا کرنا، یعنی ان توہمات میں پڑنا کہ سفر کا مہینہ درست نہیں ہے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر کے مہینے میں فلاں فلاں کام نہیں کرنے چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں، اگر ہم قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے بھی ان سب باتوں کو سچ سمجھتے ہیں تو پھر یہ شرک ہے، یہ سب چیزیں بدعت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں، ولا سفر، یعنی سفر کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی سفر ایک مہینہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ اس میں خوش نہیں ہونا چاہیے، اس میں ماتم منانا چاہیے، اس میں کسی قسم کی تقریبات نہیں کرنی چاہیے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب توہمات ہیں۔ البتہ موضوع روایت، یعنی ایک ایسی روایت ہے، من گھڑت بات ہے، ایک جھوٹی بات ہے جو بہت زیادہ لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ماہ سفر کے گزرنے کی بشارت دے گا تو میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ تو یہ جو بات ہے یہ جھوٹی حدیث ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو صحیح بخاری کی حدیث بتاتے ہیں، یعنی ولا سفر، کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں، اور بدلے میں وہ آپ کو بہت سی احادیث سناتا ہے کہ رسول اللہ نے ایسے فرمایا، ایسے فرمایا، تو یہ جان لیجئے کہ وہ تمام احادیث من گھڑت ہیں، کیونکہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اوتھینٹک ریفرنس نہیں ہوگا۔
اور اگر آپ قرآن و حدیث کو بہتر طور پر جاننے والے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد اوتھینٹک بک ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے ہاں اس کے بارے میں کیا کیا توہمات ہیں، تھوڑا سا ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگ شادی سے پرہیز کرتے ہیں، منگنیوں سے پرہیز کرتے ہیں، نکاح سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی خوشی کا کام کرنا منع ہوتا ہے لوگوں کی نظر میں۔ پھر اس کے علاوہ کوئی سفر بھی نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ سفر سین والا سفر نہیں ہے، سواد والا سفر ہے۔ پھر تقریبات سے پرہیز کیا جاتا ہے، باہر آنے جانے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان کی کوئی سند، کوئی دلیل موجود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھا جائے تو۔ لیکن اگر ہم اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھیں گے کہ فلاں دور میں ایسا ہوتا تھا، فلاں دور میں ایسا ہوتا تھا، تو پھر ہم ان توہمات میں ہی پڑے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں تو ہم جان جائیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس کے علاوہ 13 تاریخ سفر کی، اس میں گھنگنیاں ابالی جاتی ہیں، یعنی گندم ابالی جاتی ہے، اس کو کھایا جاتا ہے، اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس ساری بات کی بھی کوئی سند، کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، اور لوگ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے خود سے ثواب کے کرائٹیریا بنا لیے ہیں کہ یہ ثواب کے کام ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں۔ تو ہم نے جب قرآن و سنت کو چھوڑا تو آٹومیٹیکلی ہم نے خود سے ثواب اور گناہ کے کرائٹیریاز جو ہیں وہ بنا لیے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے کام ثواب کے ہیں اور کون سے کام گناہ کے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے میں کیا کیا جاتا ہے کہ تالاب میں ہر شخص اپنی طرف سے آٹے کی گولیاں بنا کر پانی میں پھینکتا ہے۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی اپنی زندگی کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ تالاب میں 30 سے 65 گولیاں جو ہیں وہ بنا کر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں من گھڑت ہیں۔ دیکھا جائے تو ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے کتنا خراب ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہر شخص، آپ اپنے ایک شہر کے لوگوں کو گن لیں کہ وہ کتنے ہوں گے، اگر ہر شخص اپنی طرف سے 30 سے 65 گولیاں بنا رہا ہے آٹے کی اور وہ تالاب میں پھینک رہا ہے، تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا؟ کیا مچھلیوں کو کھانا مل رہا ہے، یا ان کی جو زندگی کا سبب ہیں جو تالاب، ان کو ہم خراب کر رہے ہیں اور ان کی موت کا سبب بنا رہے ہیں؟ تو ان سب چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ دیکھا جائے تو آٹا اس وقت کتنا زیادہ مہنگا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس 2 وقت کے کھانے کی روٹی بھی نہیں ہے، اور ایک شخص ایسا ہے کہ جو گولیاں پہ گولیاں بنائی جا رہا ہے اپنی نحوست مٹانے کے لیے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے وہ آٹا۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کی ایسی نیکی ہے، یا کون سے ہمارے گناہ اس سے جھڑ جائیں گے؟ تو اگر ہم نے اپنے گناہوں کو مٹانا ہے تو اس کے لیے توبہ استغفار کرنی ہے، ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائیں۔ پھر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے کام کرتا ہے، یعنی یہ جو من گھڑت کام ہیں جتنے بھی، تو اس سے کیا ہوگا؟ جگ ہسائی ہوگی۔ جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں خاص طور پر، وہ ہنسیں گے ہمارے اسلام پر، جو کہ ہمارا بنایا ہوا اسلام ہے۔ جو اوریجنل اسلام ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ تو اس چیز پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو جگ ہسائی کا سبب مت بنائیں۔ پھر اس کے علاوہ اس مہینے میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کی آخری بدھ کو کام نہیں کیا جاتا، یعنی ہر طرح کا جو روزگار ہے اس کو بند کیا جاتا ہے، یعنی سٹاپ لگا دیا جاتا ہے کہ بس سارے کام آج نہیں کرنے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر جو کام ہاتھ سے ہوتے ہیں ان کو نہیں کیا جاتا، کام منع کر دیے جاتے ہیں، مٹھائی بانٹی جاتی ہے،
اور یہ سوچا جاتا ہے کہ اب یہ مہینہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ہمارے سر سے نحوست جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو اس لیے مٹھائیاں وغیرہ بانٹی جاتی ہیں، لوگ تفریحات پر جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، عورتیں نئے کپڑے پہنتی ہیں، بچوں کو نئے کپڑے پہناتی ہیں، کچھ عید سا سماو بنا دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر یہ بات پتہ ہو کہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفر کا آخری بدھ تھا، اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا، اور اس بیماری کا اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے پر ہوا تھا۔ تو سوچیں ذرا کہ ہم اس دن فنکشنز کر رہے ہیں، اس دن تفریحات کر رہے ہیں کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا۔ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری بدھ کو جو ہیں وہ بیماری سے ٹھیک ہوئے تھے، شفا یاب ہوئے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ چوریاں بھی بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری سے اٹھے تو انہوں نے سب سے پہلے چوری کھائی تھی۔ آپ لوگ بھی اگر اس بات پہ دھیان دیں تو کیا کوئی شخص جب بیماری سے اٹھتا ہے تو ہم اسے چوری دیتے ہیں؟ نہیں، چوری ایک ہیوی ڈوز ہے، ایک ہیوی کھانا ہے، تو یہ ہم کسی بھی بیمار شخص کو جب وہ بیماری سے اٹھتا ہے تو نہیں دیتے۔ تو یہ بھی خود سے من گڑت بات ہے کہ چوریاں جو ہیں وہ اس روز بانٹی جاتی ہیں، کھائی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری بدھ کو بیمار ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ لوگ مٹی کے برتن توڑتے ہیں اس روز، کہ جتنے بھی مٹی کے برتن انہوں نے پورے سال میں یوز کیے ہوتے ہیں ان کو توڑ دیا جاتا ہے۔ ہر چیز کو منحوس سمجھا جاتا ہے اس مہینے میں۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان تمام باتوں کو مانتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے والا شرک کر رہا ہے، کیونکہ وہ فعل بد لے رہا ہے، وہ مہینے کو سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی زندگی پہ کوئی فرق پڑے گا، یعنی اللہ کے اذن کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تو اگر ہم لوگ، آپ لوگ، یعنی ہم سبھی لوگ اگر آج تک سفر کو منحوس سمجھتے آئے ہیں تو اب کیا کریں؟ اب اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے توبہ استغفار۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور جو ہو چکا ہے اس پر ندامت ہونی چاہیے، اور سفر کے مہینے کو بھی باقی تمام مہینوں کی طرح نارملی گزارنا چاہیے اور اسے منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔